بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف نیکیوں کی ہی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ جمعۃ المبارکہ کا مبارک دن آ چکا ہے۔ اس مبارک دن میں بھی جو لوگ اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس دن بھی اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے تو پھر اور کس دن کروائے گئے۔ آج صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اللہ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ تسبیح صرف نیکیوں کو نہیں، صرف ثواب کی نہیں بلکہ پیسوں کی بھی ATM ہے۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی پر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے، پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں پڑیں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ آج اس موقع کو کسی صورت مت چھوڑے گا، کیونکہ آج آپ کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اگر آپ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں، تو آج جمعہ کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج جمعہ کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور اللہ سے اپنے حاجت کو پورا کروا لو، کیونکہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام فرشتوں کا ذکر ہے، تمام صحابہ اکرام کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی ہے، آج مومن ہونے کی بنیاد، اور تمام اذکار، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ، سب سے افضل ذکر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در در کے ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرنے سے پہلے، جھولی پیروں فقیروں پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے، آج جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح کا اہتمام کر لو۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے، الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے پیسے کماتا ہے۔ آج جمعہ کے دن اس کی ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس کے ایک تسبیح پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹا ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برکت سے آج آپ نارینہ اولاد بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ، اس دن کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس دن کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس دن میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کی رزق و دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق، دولت اور پیسے سے نوازنا چاہتا ہے۔ جو مانگتا ہے اللہ پورے سال کی رزق و دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ والا فرماتے ہیں، یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق، دولت، پیسے سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں اور خوشحالی دینا چاہتا ہے۔ اللہ جس گھر میں حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اب دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں۔ جمعہ کے دن آپ موضوع مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو لازمی پڑھیں اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، ضد کر کے مانگیں۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے،
اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلے جائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے، جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج یہ تسبیح آپ نماز فجر بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جانب چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین اب عمل کو ذرا دھیان توجہ سے سمجھ لیں۔ آج جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان، خوبصورت، مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتے کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، روشن نصیب کے لیے نیت کر لیں۔ کوئی پیسہ، دولت، رزق چاہتا ہے تو اس کی نیت کر لیں۔ جو مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ لا علاج بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جس کے جو بھی مسائل ہیں اس مقصد کو نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ، ہر انسان کی پریشانی اور حاجت الگ ہے۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک قرآنی لفظ بھی ہے، لفظ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، اور سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اور بہت سے میرے بھائی بہن اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کہوں گا، اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکانات، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو ناظرین یہ اللہ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ بغیر محنت اور مشقت کے بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیازی ہو جاتا ہے پھر اسے محنت نہیں کرنا پڑتی، نوکریاں نہیں کرنی پڑتی، در در کے ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھتا ہے اور اللہ اسے رزق دیتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون، برکت اور پیسہ آ جائے، آپ کے کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنا بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ
تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومن کی معراج بھی ہے اور اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلے ہر دعا کو قبول کر لو۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کتنے بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کلمہ طیبہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی یہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں ہزاروں آیات ہیں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جائے گی۔ اس لیے آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس مکمل وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران اپنے ارد گرد نظر دوڑانا ہے۔ آپ کو کئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جو آپ کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے پاس موجود نہیں ہے، اور کئی لوگوں کے پاس تو آج بھی یہ چیزیں اور یہ سہولتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ کے شکر کو جو جذبے سے کرے گا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ بھی عطا فرمایا، تو نے مجھے وہ بھی عطا فرمایا۔ جب آپ ان تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ طاقتور وظیفہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر دل کھول کر مانگے، ضد کر کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اب جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب آپ کو عطا فرماتا چلے جائے گا۔ میرا رب آپ کو بہترین نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جب آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگے گا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے
इम्पॉर्टेंट बात, आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, और जब गुनाहों की पकड़ हो जाए ना दुआएं कबूल होती है, ना वजीफ़ों का कोई फ़ायदा होता है। इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने के बाद रब करीम से हाथ उठाकर ज़िद करके मांगना शुरू करना है। मौलाए करीम, आज रिस्क भी चाहिए, आज जो दौलत भी चाहिए। आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज हमारे हाजत को पूरा फरमा। सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। यह ना हो कि गुनाहों की पकड़ से पूरा साल तंग दस्तियाँ का बर्बादी का सबब बन जाए। सच्ची तौबा करने के बाद ज़िद करके मांगेगा। अब इनामात लेने का वक्त है, झोलियाँ भरने का वक्त है, रब से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। ज़िद करके मांगेगा। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इतना नवाजेगा आपको समझ ही नहीं आएगी। यह रिस्क माल दौलत का कहाँ कहाँ से आ रहा है। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। गलती को, कोताही को माफ़ फरमाए। नाजरीन, अपने रिस्क में बरकत और उसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। अपने भाई को भी दुआओं में लाजमी याद रखेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।